تھے؟ ہمیں بتائے تو صحیح، ہمارا بھائی، ہمارا برادر محترم، ہم عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں 73 کے 73 فرقوں میں ہم ایک ایسا فرقہ ہے جو سب کو بڑا بھائی مانتے ہیں۔ ارے بڑے بھائیوں بتاؤ تو ہماری غلطی کیا ہے؟ آپ نے آج تک کسی کو کافر کہا ہے؟ نہیں کہا۔ دیوبندی ہمارے بھائی، بریلوی ہمارے بھائی، حنفی ہمارے بھائی، شافعی ہمارے بھائی، سب بھائی ہیں ہمارے، ہم سب کو بھائی مانتے ہیں۔ جس نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ لیا ہمارا بھائی ہے۔ آپ نے بھائی سمجھا ہے کہ نہیں؟ جی بے شک بھائی سمجھا۔ تو یہ بڑے بھائیوں کو ہم سے شکایت کیا ہے؟ ان کا صاحب شکایت اتنی ہے کہ آپ اہل بیت کے برابر کسی کو مانتے ہی نہیں۔ یہ نہیں، غلط بات ہے، یہ الزام ہے۔ ہمارا ماننا نہ ماننا معیار نہیں ہے کہ اہل بیت کے برابر آپ کسی کو مانتے ہی نہیں۔ اب بھائی اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو، اللہ نے اہل بیت کے برابر کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اب یہ تعصب نہیں ہے، سمجھت نہیں، تنگ نظری نہیں ہے، عناد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، ہردمی نہیں ہے، کٹھوجتی نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ سنیے گا، میں آپ کے سامنے چٹکیاں بجا کر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ مسلمان کو ہم سے شکوہ یہ ہے کہ آپ ان کو کیوں نہیں مانتے جن کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ مانیں؟ آپ بتائیے، ہم ضرور مانیں گے، ہمارا تو کام ہی ماننے کا ہے۔ سوچئے، اچھا ایک بات بتائیے، شیعیت پر یا حسین کے عزاداروں پر یا علی کے چاہنے والوں پر یہ الزام کہاں تک جائز ہے بھائی کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ کیسا الزام ہے؟ تہمت، بلیم، اتہام۔ ملاحظہ کیجئے گا، آپ یہ بتائیے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ذوالجناح نکلے گا، آپ چومیں گے کہ نہیں؟ آپ اپنے کو ذوالجناح پہ قربان کر سکتے ہیں، عزت کا یہ گراف ہے۔ 1400 سال ہو گئے کربلا کے ذوالجناح کو اور اس ذوالجناح کے فاصلے کو، 1400 سال۔ کیا ہے یہ ذوالجناح؟ کہ یہ اس گھوڑے کی شبیہ ہے۔ کس کے گھوڑے کی شبیہ؟ کہ حسین کے گھوڑے کی شبیہ۔ 1400 سال کے بعد جو قوم حسین کے گھوڑے کی شبیہ سے رہے گی، سوچئے آپ، سو سکتے ہو؟ دیکھئے، آپ نے تعریف دیکھی ہوگی، ان کو مانیے، ان کو مانیے، ان کو مانیے۔ مانیں گے، ہمارا تو کام ہی ماننے کا۔ کیا ہم نہیں مانتے؟ سلمان کو نہیں مانتے، ابو ذر کو نہیں مانتے، مقداد کو نہیں مانتے، صوصہ بن سوہان کو نہیں مانتے، جابر بن عبداللہ انصاری کو نہیں مانتے، ابو ایوب انصاری کو نہیں مانتے، جناب سعید کو نہیں مانتے، جناب زہیر کو نہیں مانتے، کیا جناب ابن عباس کو نہیں مانتے، محمد ابن ابی بکر کو نہیں مانتے؟ یہ سارے صحابی ہیں۔ یہ نہیں بات ہے، کون نہیں مانتا؟ مانتے، ہر صحابی کو مانتے ہیں، مگر مقصد یہ ہے کہ صحابیت کا کوئی پیمانہ تو ہو۔ اب آپ کہنے لگے صاحب، دیکھئے ایک ٹولہ مسلمانوں کا موڈ میں آ کر اگر یہ کہے کہ مظفر نگر سادات بارے کے سادات کرام یہ ہمارا مولوی مظفر عباس ہے، اسے صحابی مانو، زبردستی ہے نہیں؟ کیوں مانو صحابی بھائی؟ کیا اوقات ہے اس کی؟ کیا اوقات ہے اس کی؟ آج شکوہ یہ ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے، چونکہ اس وقت حقیقت کھل کے آ رہی ہے۔ زمانے میں منافقت ننگی ہو چکی ہے، سمجھئے گا، غور کریے گا، سنیے ذرا غور سے سنیے گا۔
میں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں جو سب پڑھتے ہیں. فلسطین کے معاملے میں منافق مسلمان کے چہرے سے نقاب ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ مسلمانوں کا طرفدار کون ہے. لہذا مسلمانوں کو ایموشنل بنانے کے لیے، جذباتی بنانے کے لیے، بدگمان بنانے کے لیے ایک شوشل چھوڑا گیا. کہنے کہ یہ چکر میں آ گئے، یہ تو صحابہ کو مانتے ہی نہیں، یہ تو صحابہ کو مانتے ہی نہیں. ارے جو رسول کے باوفا صحابہ کو نہ مانے، لعنت ہے ایسے شکیبہ. ہم کہتے نہیں مانتے، بڑا فرمائیے. ضرورت ہے آج ہم بتاتے. ہم سے زیادہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں خطابت میں لفظ ہی تو ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، عجیب بات ہے، عجیب کیفیت ہے، ذرا محسوس کیجئے گا. وہ کہا یہ لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. آپ اس بات سے متفق ہیں، ایگری ہیں کہ آپ نہیں مانتے صحابہ کو؟ وہ کہا ہم سے زیادہ تو کوئی مانتا ہی نہیں. 72 فرقوں میں اور ہم میں ایک فرق ہے، وہ دیکھیے گا، ایک فرق ہے 72 میں اور میں. بھائی مسلمان کہہ رہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں. ہمارے دیوبندی بھائیوں نے کہا ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، بریلوی بھائیوں نے کہا ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، حنفی برادران گرامی نے کہا ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں. ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں. وہ کہا پھر تو برابر ہو گئے. نہ، برابر نہیں ہوئے، ہم میں اور تم میں فرق ہے. تم صرف مانتے ہو، ہم مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. ہم مانتے بھی ہیں اور جانتے. مگر چلو شکوے ختم کرو، شکایت ختم کرو. آج دنیا میں مسلمان مارا جا رہا ہے، کلمہ کو پسپا ہو رہا ہے، نمازی کو پامال کیا جا رہا ہے، برادر اسلامی کو چکنا چور کیا جا رہا ہے. اور ہمارے یہودیت ظلم، ستم، سنگدلی مظلوموں پر وار کر رہی ہے. فلسطینی کو لے لیجئے. اب نہیں رہا بھائی زمانہ یہ صحابہ والا جھگڑا ختم کرو. ہوگا کیسے ختم ہو؟ یہی پوائنٹ تو ہے اتحاد کا. تمہاری اتحاد کر لو. ہم تو فرش عذاب بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. چھوٹا کروں، ہم تو فرش عذاب بچھا کر ایک دن نہیں 2 مہینے 8 دن بنتے ہیں، بچھاتے ہیں. نہ جانے کون حور بن کے آ جائے. کمپرومائز کرے، اتحاد کرے، گلے ملے، سینے لگے، پیار بھری باتیں کرے، محبت کے جام اٹھائے، دل سے دل ملے، نظریے سے نظریہ ملے، خیال سے خیال ملے، عقیدے سے عقیدہ مربوط ہو، ایمان سے ایمان متصل ہو، نظریے سے نظریہ پروان چڑھے، دوسرے کے معامل مددگار ہیلپر اور محافظ بنے. آؤ مسلمانوں، ہم ملتے ہیں. آج کل کمپرومائز کر رہے ہیں. ہوگا بس آپ سے ایک ہی شکوہ ہے، آپ آدمی تو بہت اچھے ہیں مگر ایک ہی شکوہ ہے، آپ صحابہ کو برا کہتے ہیں. ارے میں نے کہا کافر ہے جو برا کہتے. آؤ کمپرومائز کر لو. قرآن درمیان میں رکھ کے گلے سے سینے سے سینہ ملا کر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ایک عہد کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں کہ ہم شیعیان علی، قرآن کی قسم، علی کی قسم، کسی صحابی کو برا نہیں کہیں گے. تم بھی عہد کرو کہ تم کسی برے کو صحابی نہیں کہو گے. نہیں کہیں گے. اب یہ کیا تو کہے کہ صاحب آپ فہرست صحابہ
اتنی وسیع بنا دیں کہ اس میں یزید بھی آ جائے، تو بھائی یزید کو تو نہیں مانیں گے ہم۔ ارے آپ کہہ رہے یزید کو مانیں، ہم یزید کے باپ کو نہیں مانیں گے۔ کیا تھا اس لفظ میں جو سمجھ میں نہیں آیا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ یزید کیسے مان لیا جا کے جس نے نبی کا گھر اجاڑ دیا ہو، مدینہ نبی کو تاراج کر دیا ہو، خانہ کعبہ پہ ہیں گولے برسائے ہو، حجاب کعبہ جلا دیا گیا ہو، مانوس اسلام پر ظلم کر کے بغیر نکاح کے ہزاروں خواتین کو ماں بنا دیا ہو، اسے کیسے مان لیں گے؟ کوئی مسلمان ایگری نہیں ہوگا۔ خیر یہ تو بات آگے ہوگا صاحب، آپ مانتے نہیں، مانیے۔ چلو بھائی کیریکٹر لاؤ، کردار لاؤ، کوئی شخصیت کوئی پرسنالٹی اپنے کیپ میں سے لاؤ۔ کیا کوئی علی کے برابر ہی نہیں؟ ہمارے تو بچے کا دعویٰ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، علی کے برابر۔ میں قرآن مجید سے ایک دلیل دوں گا، اور ایک دلیل اپنی آزاد زبان میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تاریخ کے ریفرنس کے ساتھ۔ حضور دیکھیے گا، ہوگا کیا رسول اللہ کی بزم میں، رسول کے ترتیب دیے ہوئے کرداروں میں، رسول اللہ کے سنوارے ہوئے کیریکٹرز، ذوات گرامی، اتنے بڑے بڑے لوگ، اسلام کے مہر و ماں، ہمالیائی شخصیتیں، اے بھائی سب کو سلام ہے، سب کو ظلم ہے، کیا کوئی علی کے برابر تھا ہی نہیں؟ ہم تو کہہ رہے لائیے نا، علی کے برابر لائیے۔ آپ بیٹھے تیار؟ انہوں نے کہا جی لیا ہے، آپ ماننے پر تیار ہے؟ بالکل مان لیں گے۔ علی کے برابر نہیں، 19 ہی لے آؤ۔ اچھا 19 بھی نہیں ملے گا، 18 لے آؤ۔ ارے کچھ تو ٹکے علی کے سامنے، کچھ تو جچے، تاکہ ماننے کا کوئی سہارا تو ہو، بہانہ تو ہو۔ ہوگا ہمارے پاس ہے بہت کردار، دعوے نہ کرو خالی فضاؤں میں، لے کے آؤ ایک پرسنالٹی، ایک کردار، ایک شخصیت لے کے آؤ، ہے نا حضور؟ اب صاحب لے آیا مسلمان بھائی ہمارا، اور اچھا خاصا چھانٹ کے لایا، ماسٹر پیس چھانٹ کے لایا، قد میں بھی لمبا، معیار میں بھی بلند، جلال میں سب سے زیادہ، عدالت میں بے مثال ہیں، جرم کریں تو بیٹے کو نہ چھوڑے، بڑے جلالی، بڑے غصے والے لے آئے۔ کا صاحب یہ ہے، مسلمان چن کے لے آئے، دیکھ رہے مجھے، لے آئے ان صاحب کو، آپ سے کہا چلیے مانیے، اپنا وعدہ نبھائیے۔ آپ نے کہا تھا کوئی علی کے برابر کا لاؤ، ہم مان لیں گے، 19 یا 18 ہی لیا ہم مان لیں گے، ہم بہت تگڑا والا لائے ہیں۔ آپ نے کہا ہم ماننے پر تیار ہیں۔ اب وہ ہمیں لے گئے، اب تو بھیا ذہنی معاملہ ہے، دماغ کی بات ہے، نالج کا معاملہ ہے۔ آپ کتنے متصل ہیں میرے بیان سے، اب گھلے گا۔ وہ شخصیت کے سامنے لائے جسے سب سے بڑا سمجھ کے لائے تھے، ہمیں لے آئے، ہم آ گئے، ہم نے نیچے سے اوپر تک، پیر سے سر تک ان کو دیکھا اور کچھ دیر انتظار کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں چوراہے پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے علی کے دروازے کی طرف دیکھ کر کہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ اب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں،